لیکن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے جہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ انعامات فرمائے، رمضان شریف کا مبارک مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، شب قدر کا مہینہ، قدر والی راتوں کا مہینہ، 1000 راتوں سے بڑھ کر عبادت جس میں ثواب ایک رات میں عطا ہوتا ہو وہ مہینہ، وہیں اس امت پر کتنے بڑے احسانات ہیں، وہیں اسی ماہ مقدس میں آپ نے دیکھا کہ اسلام اور کفر کا سب سے بڑا معرکہ، فیصلہ کن معرکہ بدر کے نام سے بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا، وہ بھی رمضان شریف تھا۔ اگرچہ اس زمانے میں روزے فرض نہیں ہوئے تھے جیسے کہ آتا ہے روایت میں، لیکن بہرحال رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اور جان قربان کرنے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے تشریف لے آئے تھے اور جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے اور انصار تھے، یہ تمام کے تمام صحابہ اسلام کے اس ابتدائی دور میں کہ جب مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے سامان کی بڑی قلت تھی، مسلمان تہی دست تھے، مسلمانوں کی مفلسی کا عالم یہ تھا کہ 80% مسلمان ایسے تھے کہ جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔ اب اس سے آپ ان کی غربت کا اندازہ لگا لیجیے۔ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے نئے نئے آئے ہوئے لوگ تھے، لٹ گئے تھے مکہ معظمہ میں وہ لوگ تھے، اور پھر زیادہ تر مسلمان جو تھے ابتدائی ایام میں غریب تھے۔ وہ غریب مسلمان کہ جن کے پاس ہتھیاروں کا ذخیرہ نہیں تھا، تلواریں بھی نہیں تھی، نیزے بھی نہیں تھے، بھالے بھی نہیں تھے، بلم بھی نہیں تھے، جو روایتی ہتھیار اس زمانے میں ہوتے تھے، اس کے باوجود ہتھیار نہ ہونے کے باوجود، فقر اور فاقہ نہ ہونے کے باوجود، اب فقر اور فاقے کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ بیان ہے کہ جنگ بدر میں جب ہم نے شرکت کی اس زمانے میں ہم میں سے بہت سے لوگوں کے پاس کھجوریں نہیں تھیں، کھجوریں بھی نہیں تھیں، تو کھجور کی گٹھلیاں چبا چبا کر چوس چوس کر گزارا کرتے تھے۔ اب اس سے آپ مسلمانوں کی غربت کا اندازہ اب اس سے مختصر سے واقعے سے لگا لیجیے کہ کتنی غربت تھی۔ لیکن سبحان اللہ، اس غربت کے باوجود مسلمان حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ تھے، اور ان کو سب سے بڑی مسرت یہ تھی کہ ان کے پاس دین و دنیا کی سب سے بڑی نعمت ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں موجود ہے۔ وہ اپنی غربت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ اس فاقہ بستی میں بھی ایمان کی نعمت اور دولت سے سرفراز تھے، اور اسی میں مگن تھے کہ ہمیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا، صحبت کا، زیارت کا شرف حاصل ہے، ایمان ان کے در سے مل رہا ہے، دین و دنیا کی نعمت ذات پاک مصطفیٰ سے عطا ہو رہی ہیں، اس سے بڑھ کر نعمت اور کیا ہوگی۔ وہ پھر کسی دنیاوی نعمتوں کا، کھانے پینے کے، تعیش کے سامان کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے تھے۔ جب آپ نے دیکھا، جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تاریخ اسلام کی اتنی بڑی اور عظیم الشان جنگ ہے، پہلی ہے، پہلی جنگ ہے، اور اسی میں فیصلہ ہو گیا، اور اگر اس جنگ میں فیصلہ مسلمانوں کے حق میں نہ ہوتا تو مسلمان ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے تھے۔
اس لیے کہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے جو مسلمان آ گئے تھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا حضور کی تشریف آوری سے پہلے حضور کے حکم کے مطابق، ارشاد کے مطابق وہ مسلمان تھے، یا مدینہ شریف میں چند گھرانے جو مسلمان ہوئے تھے، بس یہی تھے، بہت تھوڑی تعداد تھی۔ اور اس تھوڑی تعداد میں 313 یہ کریم نکلی ہے، یہ صرف نوجوان، اور وہ صحابہ بھی تھے کہ جو بہت ضعیف تھے، اور اس کے علاوہ جوان العمر نہیں تھے۔ 313 مکہ معظمہ سے آنے کے بعد مدینہ منورہ میں ابھی مسلمان 1 سال ابھی پورا نہیں کر پائے تھے، یعنی اسٹیبلش جس کو کہتے ہیں نا، کہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئے تھے، مکمل طور پر ان کی جڑیں جو تھیں مدینہ منورہ کے اندر مضبوط نہیں ہوئی تھی، اور غربت کا الگ عالم تھا، کاروبار سارے ختم ہو گئے تھے مکہ معظمہ میں، بڑے بڑے لوگوں کے جو تجارتی کاروبار تھے بعض لوگوں کے وہ بھی ختم ہو گئے تھے، اور ظاہر ہے بڑی برا حال تھا۔ ان میں 313 آدمیوں کا نکلنا، اور جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ فرمائے، یہ ایثار اور قربانی کی، اسلام کے لیے خون کی قربانی دینے کی، اس سے بڑھ کر مثال اور نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جب یہ فرمایا کہ صحابہ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ اور ولید اور یہ مکے کے بڑے بڑے کافر اور سردار، یہ بڑے بڑے زمیندار ہیں، مکے کے بڑے بڑے وڈیرے ہیں، بڑے بڑے قبائلی سردار ہیں، ان سب نے اکٹھا ہو کر فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں مدینہ منورہ میں بھی پنپنے نہیں دینا چاہتے معلوم ہوتا، اس لیے کہ ان کا خیال یہ تھا کافروں کا کہ اب یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے ہیں، تھوڑے نگری مدینے میں اور چل گئے، اور اس طرح سے اسلام مدینہ منورہ میں پھیلتا رہا، اور اسلامی حکومت اور ریاست مدینے کے اندر قائم ہو گئی، تو پھر ظاہر ہے ایک دن مکہ معظمہ بھی فتح ہو جائے گا، اور ہماری بھی خیر نہیں ہے، تو مسلمانوں کی جا پکڑنے سے پہلے ان کو صفایا کر دو، ان کو ختم کر دو۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ بدر ایک مقام ہے، وادی بدر ہے، چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، مکہ معظمہ